ناظرین السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو کئی بار بحران سے نکالنے والا یہ شخص کون ہے؟ یہ ہیں محمد اسحاق ڈار، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سیاستدان، وزیر خزانہ اور آج کے موجودہ نائب وزیر اعظم۔ آج ہم ان کی مکمل زندگی کی کہانی 1950 سے 2025 تک سنیں گے۔ عروج و زوال اور 2 بار عروج کی داستان۔ اسحاق ڈار 13 مئی 1950 کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق کشمیری تاجر خاندان سے تھا۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے ہیلی کالج آف کامرس سے BCom آنرز کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ پھر لندن گئے اور 1974 میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے۔ 1980 کی دہائی تک وہ برطانیہ، لیبیا اور پاکستان میں مالیاتی اداروں سے وابستہ رہے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں اسحاق ڈار نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی۔ 1993 کے انتخابات میں پہلی بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور پھر 1997 میں وفاقی وزیر بنے۔ ان کی ذمہ داریوں میں صنعت و سرمایہ کاری اور وزارت تجارت شامل رہی۔ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو مغربی ممالک نے معاشی پابندیاں لگا دی۔ ایسے وقت میں اسحاق ڈار نے IMF سے کامیاب مذاکرات کیا اور ملکی معیشت کو سہارا دیا۔ ان کی معاشی پالیسیوں کو ڈارنومکس کہا گیا۔ کچھ نے تعریف کی، کچھ نے اسے جادوئی معاشیات کہا۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے بعد شریف خاندان کے قریبی رہنماؤں پر مقدمات بنے۔ اسحاق ڈار بھی گرفتار ہوئے اور ایک متنازع بیان دیا کہ وہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتے تھے۔ بعد میں کہا گیا یہ بیان زبردستی دیا گیا۔ وہ 2 سال قید میں رہے اور پھر ملک چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ 2013 کے انتخابات کے بعد نواز شریف کی حکومت بنی تو اسحاق ڈار دوبارہ وزیر خزانہ بنے۔ انہوں نے ڈالر کو 100 روپے کے قریب مستحکم رکھا، بجلی کے منصوبے شروع کیا اور سی پیک منصوبے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیکن پاناما لیکس کے بعد 2017 میں انہیں نااہلی اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ علاج کے بہانے لندن چلے گئے۔ 2022 میں وہ سینیٹر بنے اور دوبارہ وزیر خزانہ بنے۔ 2024 میں انہیں وزیر خارجہ اور پھر نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ 2025 میں وہ پاکستان کے معاشی و سفارتی محاذ پر اہم فیصلے کر رہے ہیں، خاص طور پر متحدہ عرب امارات اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ تجارتی تعلقات مضبوط کر رہے ہیں۔ انہوں نے ملک کی معیشت کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا، ڈالر کو دبا کر رکھا اور قرضوں میں اضافہ کیا۔ ان کے خلاف نیب کے مقدمات آج بھی زیر سماعت، لیکن ان کے حامی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ملک کو بحران سے نکالا اور ترقی کی راہ پر ڈالا۔ اسحاق ڈار نے حجویری ٹرسٹ اور حجویری فاؤنڈیشن کے ذریعے بے گھروں، غریب طلباء اور متاثرین زلزلہ اور سیلاب کی مدد کی۔ محمد اسحاق ڈار کا سفر کامیابیوں اور تنازعات کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف وہ ملک کے سب سے زیادہ تجربہ کار وزیر خزانہ مانے جاتے ہیں، دوسری طرف ان پر کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات بھی لگتے رہے۔ سوال یہ ہے، کیا تاریخ انہیں ہیرو کے طور پر یاد رکھے گی یا متنازع شخصیت کے طور پر؟ آپ کے خیال میں اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچایا یا نقصان؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن والے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔